اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس طرح اللہ رب العزت نے انسان، حیوانات، چرند پرند کے سینے میں دل رکھ دیا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنے کے چند ایک فوائد شیئر کریں گے، جن فوائد کی ہر بندے کو ضرورت ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ یاسین کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، لیکن یہاں ہم سورہ یاسین کے صرف فائدے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سورہ یاسین کا پہلا فائدہ، اگر کسی کی آنکھوں میں موتیا آ چکا ہے، چاہے وہ سفید موتیا ہے یا کالا موتیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپریشن کیے بغیر یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، یعنی کہ آنکھ میں آیا ہوا موتیا ختم ہو جائے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سرما لینا ہے۔ سرما لے کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور باوضو ہو کر صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر سرمے پہ دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اس سرمے کو رات سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں لگانا ہے۔ آپ چند دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ آنکھوں میں آیا ہوا موتیا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب موتیا ختم ہو جائے تو اگر آپ چاہیں تو اس سرمے کو لگاتے رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سرمے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دوستو، دوسرا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، مقروض ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکے، تو میرے ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے یہ عمل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد صرف 7 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے نماز عشاء ادا کی اور فوراً نماز عشاء کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت 7 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو سورہ یاسین کو وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ایک نشست میں ہی 7 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو قرض سے نجات نہیں مل جاتی۔ دوستو، تیسرا فائدہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے ہے جنہیں بھولنے کی بیماری ہے، یا پھر جو ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عرق غلام میں تھوڑا سا زعفران ملا کر باوضو ہو کر سورہ یاسین کو لکھنا ہے۔ اب سورہ یاسین کو آپ کسی بھی چیز سے لکھ سکتے ہیں، یعنی ایک قلم لیں اور اس قلم کے ساتھ کسی صاف کاغذ پر زعفران اور عرق گلاب کو مکس کر کے سورہ یاسین کو لکھ لیں۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ عرق گلاب میں اس کاغذ کو مکس کرنا ہے۔ جب وہ کاغذ مکس ہو جائے تو وہ عرق گلاب پی لے۔ اگر بچوں کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے تو آپ وہ تھوڑا سا عرق گلاب بچوں کو پلا دیں۔ اب کاغذ کو آپ نے اس میں مکس نہیں کرنا، کاغذ پہ لکھی ہوئی لکھائی کو آپ نے مکس کرنا ہے۔ کاغذ نکال کر کسی صاف جگہ رکھ دیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ وہ ذہنی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، بلکہ آپ کے بچوں کا شمار اسکول کے اچھے اسٹوڈنٹس میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگلا عمل میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو دل کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے
کہ آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت پانی کا ایک گلاس لینا ہے۔ اگر بارش کا پانی میسر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ آپ پانی کا ایک گلاس لیں اور اس پانی کے گلاس کو لے کر تنہائی میں بیٹھ جائیں اور باوضو ہو کر سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ پہلے مبین پر پہنچے تو آپ نے سورہ یاسین کو دوبارہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب دوسرے مبین پر پہنچے تو پھر آپ نے سورہ یاسین کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اسی طرح جب تیسرے مبین پر پہنچے تو دوبارہ سے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں۔ چوتھے مبین پر پہنچے تو دوبارہ سے پڑھیں۔ پانچویں اور چھٹے مبین پر پہنچے تو دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں، اور جب آپ ساتویں مبین پر پہنچے تو پھر آپ نے سورہ یاسین کو مکمل پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے، اور وہ پانی آپ نے اس مریض کو پلا دینا ہے جو دل کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ اسی طریقہ کار سے آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور پانی کے گلاس پر سورہ یاسین کو اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا۔ اگر تو 21 دنوں کے اندر اندر مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، وگرنہ آپ اس عمل کو مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کے مریض کو دل کی ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین کا اگلا فائدہ، سورہ یاسین کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ حاجت روا ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ نے لاکھوں کوششیں کی لیکن پھر بھی آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے مقصد کا، اپنی حاجت کا تصور کر لینا ہے، اور صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پہلے اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ دونوں اوقات میں سورہ یاسین کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر دونوں اوقات میں سے کسی ایک وقت میں آپ سورہ یاسین کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل چکی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ یاسین کو پڑھنے کے چند ایک فوائد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ جن جن بھائیوں کو، جن بہنوں کو ان وظائف کی ضرورت ہے، وہ ان وظائف کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔